السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں کیا فرما رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم کہ آپ نہ ڈرائے۔ کیا کرنے والے وہ؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھے تھے؟ سورہ بقرہ کی جو شروعات کی 5 آیتیں تھیں اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مومنوں کی تعریف فرمائی۔ مومن کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ پاک نے اچھے سے ڈسکرائب کر دیا۔ اب 6 اور 7 سورہ بقرہ کی یہ 6 اور 7 آیتوں میں اللہ پاک کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کافروں کا۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے میرے نبی، آپ انہیں چاہے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص ہوتی کہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جائے، سارے کے سارے ایمان لا لے، لیکن اس میں اللہ نے کیا تنبیہ کر دی کہ آپ انہیں ڈرائے، آپ انہیں جہنم بھی دکھا دیں۔ اب ڈرانے سے کیا مراد ہے کہ انبیاء کا کام کیا تھا؟ نذیرا و بشیرا، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری، اور گنہگار کافر اور مشرکوں کے لیے کس چیز کا ڈر؟ جہنم کا ڈر، عذاب کا ڈر، اس چیز کا ڈر سنانا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ جہنم بھی دکھا دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لانے والے، تو بھی وہ کافر ہی رہیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں قریش اتنا اپوز کیوں کر رہے تھے اسلام کا، کہ مکے میں اتنا ظلم، اتنا تشدد اور اتنا اپوز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنے صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم نے اس سے پہلے بھی ہجرت کے باب میں دیکھے کہ ہجرت کرنا پڑا۔ تو کیا وجہ تھی قریش کے اتنے زیادہ اپوز کرنے کی کہ اتنا سب معجزات اور سب چیز ہونے کے بعد میں وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ وجہ تھی کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عرب جو تھے، قریش جو تھے، وہ اس شہادت کا مطلب بہت اچھے سے سمجھتے تھے، ان کے دماغ میں کلیئر تھی یہ بات۔ کیونکہ کیا وجہ تھی نا کہ آلریڈی عرب میں اتنے مذہب تھے، قریش آلریڈی اتنے دین کو فالو کر رہے تھے، اتنے معبودوں کو فالو کر رہے تھے۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک اور دین آ جاتا، اسلام بھی آ جاتا، تم بھی ہم بھی سب ساتھ میں رہتے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا اپوز کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ اس شہادت کا مطلب سمجھ رہے تھے، اس گواہی کا مطلب سمجھ رہے تھے کہ جس دن وہ یہ گواہی دے دیں گے تو ان کو بہت بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا، ان کو اپنی لائف چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا رب کی ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ واحد پالنے والی ذات کیا ہے، اور کلمے میں کیا تھا؟ الہی، ایک الہی کو ماننے کی بات۔ اب الہی کے معنی کیا ہے؟ عرب بہت اچھے سے معلوم تھا، وہ جانتے تھے اس کا مطلب، کیونکہ عربی تھے نا، وہ عربس تھے نا، انہی کی لوکل زبان تھی، وہ الہی کا مطلب بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے وہ اتنا اپوز کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس دن وہ گواہی دے دیں گے ان کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی، ان کو بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا، ان کو اس شہادت کا، کلمہ شہادت کا مفہوم بہت اچھے سے پتہ ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے کیا سوچنے والی بات ہے کہ ہم دن رات یہ کلمہ پڑھ رہے، ہم دن رات گواہی دے رہے، لیکن ہم واقعی میں اللہ کو اس ربوبیت پر، اس الہیت کے درجے پہ رکھ رہے ہیں جس کا اللہ پاک ریئل میں حقدار ہے؟ ہم نے کتنے رب بنا رکھے ہم کو خود نہیں پتہ، یہ ہم کس کے بارے میں شرک کہاں کر بیٹھتے ہم کو ہی نہیں پتہ۔ ہم اپنے معاش کا ذریعہ، اپنے کمائی کا ذریعہ، اپنے رزق کا ذریعہ، اپنے فائدوں کے ذریعوں کو ہم نے کن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اللہ کے سوا ہر کسی کو پوج رہے ہیں آج، نعوذ باللہ۔ ہمیں نہیں پتہ کلمے کا مطلب، قریش کو پتہ تھا، اس لیے وہ اتنا اپوز کر رہے تھے۔ ختم اللہ علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، ختم مہر سے مراد ہے، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ نے مہر لگا دی، کہاں؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی، اللہ کے معنی پر کے ہوتے ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ پاک نے کیا کہہ دیا کہ کافروں کے لیے اب
جیسے مومنوں کے لیے مفلحون فلاح کی خوشخبری دے دی تھی، اسی طرح کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ عذاب عظیم۔ اللہ نے اب ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کنٹینیوس کفر اور کنٹینیوس شرک کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے۔ اب وہ کوئی بات ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ وہ سن نہیں پا رہے یا دیکھ نہیں پا رہے۔ دیکھیے، دیکھنے کے لیے ڈائریکٹ دیکھنے کے لیے جو پریکٹیکل ورڈ ہے عربی میں الگ ہے، لیکن یہاں پہ بصارت کا استعمال ہوا ہے، بصارت۔ اب بصارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی دیکھنا، ارا دیکھنا، عین آنکھ، لیکن ابصارہم کہ ان کی بصارت پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو بصارت کیا چیز ہے نا کہ ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی ہے، بری ہے، صاف ہے، ستھری ہے، لیکن اب بصارت جس کے پاس رہیں گی وہ یہ دیکھیں گا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ اس میں یا کوئی کام کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہے، برا ہے، لیکن وہ جب اس کے پاس بصارت ہوں گی نا تو وہ یہ دیکھیں گا کہ اس کام کو کرنے میں میرا اللہ راضی ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے، تو وہ رک جائیں گا۔ بصارت، علم، فہم، سمجھداری، ہر چیز وہ ہے دل کی آنکھوں سے، صحیح غلط کو فیصلہ کرنے والی چیز، ہدایت پانے والی چیز وہ بصارت ہے۔ اس بصارت پہ اللہ تعالیٰ نے جس سے وہ اچھے برے کا فرق کر سکے اسے مہر لگا دی اللہ پاک نے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے دی۔